السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزہ اور دوستو، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کا سوال صرف اور صرف اللہ رب العزت سے کیا کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، اور اللہ رب العزت سے جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، اور میرے خدائی کا اقرار کرتا ہے، مجھ کو مانگتا ہے، مجھ کو عطا کرنے والا سمجھتا ہے، اس لیے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اس کو کوئی برا محسوس نہیں کرتے۔ تو اس تعلق سے ایک بہت ہی زبردست حدیث، جس کو سن کر سمجھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہمارے سمجھ میں آ جائے گا کہ دوسروں کے سامنے سوال کرنا یہ کیسی چیز ہے، اور دوسروں کے سامنے سوال کرنا یہ کب جائز ہے۔ دیکھیے حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکفل لی الا يسأل الناس شیئا واتکفل له بالجنہ فقلت انا فکان لا يسأل احدا شیئا، رواہ ابو داود باسناد صحیح رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا، من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا واتکفل له بالجنہ، کہ کون مجھ کو ضمانت دے گا کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ یعنی جو مجھ کو یہ بات کی ضمانت دے گا کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا، لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک زبردست صحابی ہیں، انہوں نے کہا فقلت انا، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں لوگوں سے سوال نہیں کروں گا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دی کہ میں لوگوں سے سوال نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا ان کے لیے جنت کی ضمانت مل گئی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مجھ کو ضمانت دے گا کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ پھر آگے راوی فرماتے ہیں فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، اور کتنا بڑا وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو آدمی یہ عہد کر لے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، تو گویا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ جنت کی ضمانت پکی ہو گئی۔ تو میرے عزیز اور دوستو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے سوال نہ کیا کریں، ہم اپنا ہر مسئلہ، اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھے، اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایسا کون سا رب ہے، کون سا خدا ہے کہ جو خود مانگنے کے لیے کہتا ہے اور مانگنے پر اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، اس کو عطا بھی کرتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، اس لیے اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا در وہ در ہے کہ جہاں سے کوئی فقیر، کوئی بھکاری اور کوئی سائل بغیر لیے ہوئے واپس نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اس حدیث کے اندر تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم لوگوں سے سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ضمانت دی ہے، جنت کی ضمانت دی ہے۔ اب ایک دوسری حدیث بھی آپ ملاحظہ فرمائیے، جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال کرنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ کب جائز ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے میں پڑھ کر سناؤں گا، کہ تین ہی لوگوں کے لیے صرف سوال کرنا جائز ہے۔ کون کون سے ہیں وہ دیکھیے حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو بشر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت ہے ان سے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ تاوان کا بوجھ اٹھایا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے تعلق سے پوچھنے کے لیے۔ تاوان کا بوجھ یعنی دو جماعتوں کے درمیان جب جنگ ہو جاوے تو دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، دونوں کے درمیان جھگڑا مٹانے کے لیے تیسرا شخص یہ کہے کہ بھائی میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا، آپ معاملہ ختم کر دیجئے، تو اس کو کہا جاتا ہے تاوان کا بوجھ اٹھانا۔ تو حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ تاوان کا بوجھ اٹھایا تھا، اس کی تفصیل یہاں پر نہیں دی گئی ہے۔ تو اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر پورا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اس طرح سے میں نے تاوان کا بوجھ اٹھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم، ٹھہرے رہو، حتی تأتین الصدقہ فنأمر لک بہا،
کہ یہاں تک ہمارے پاس کوئی صدقے کی رقم آ جائے تو ہم آپ کے لیے اس کے تعلق سے کوئی حکم دے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بشر قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی اچھی بات کہی۔ آپ نے فرمایا ان المسألۃ لا تحل الا لاحد ثلاثۃ، کہ یاد رکھو کہ سوال کرنا یہ صرف تین ہی لوگوں کے لیے حلال ہے۔ سوال کرنا دوسروں کے سامنے، دوسروں سے مانگنا، یہ تین ہی لوگوں کے لیے حلال ہیں، تین لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کون کون؟ رجل تحمل حمالۃ فحلت له المسألۃ حتى يصيبها ثم يمسك، کہ ایک ایسا آدمی جس نے تاوان کا بوجھ اٹھایا ہو تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ اس کو پالے اور پھر وہ رک جائے، یعنی پھر دوبارہ سوال نہ کرے۔ یعنی وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ دو جماعت کے درمیان، دو لشکر کے درمیان اگر لڑائی ہوئی، قتل و قتال ہو رہا ہے، تو تیسرا آدمی ان کے درمیان امن و صلح قائم کرانے کے لیے کوئی تاوان اپنے ذمہ لازم کر لے کہ بھائی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ یہ لڑائی جھگڑا ختم کر دیجئے، قتل و قتال ختم کر دیجئے۔ اب وہ رقم چونکہ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جو تیسرا شخص ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے کہ بھائی یہاں پر مجھے اتنے پیسے بھرنے ہیں، آپ میری مدد کیجئے۔ اور جب وہ کام ہو جائے تو پھر فرمائے تم یمسک، پھر دوبارہ سوال نہ کرے۔ تو یہ ایک آدمی ہے جس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَاحِيَةٌ احْتَاجَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِّنْ عَيْشٍ، ایک ایسا، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو کوئی سخت مصیبت لاحق ہوئی، جس نے اس کے مال کو برباد کر دیا، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہوگا۔ اور سوال کتنی مقدار میں کر سکتا ہے؟ حتیٰ یصیب قواما من عیش، کہ زندگی گزارنے کا سامان اس کے لیے ہو جائے، اتنا سوال وہ کر سکتا ہے۔ تو پہلا تو وہ آدمی جس نے تاوان کو بوجھ اٹھایا ہو، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو کوئی سخت مصیبت نے گھیر لیا، اس کا مال برباد ہو گیا، بزنس تجارت سب کچھ ختم ہو گیا، تو اب زندگی گزارنے کا سامان اس کو مل جائے، اس لیے وہ اگر کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اور تیسرا آدمی وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِّن ذَوِي الْحِجَىٰ مِّن قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِّنْ عَيْشٍ۔ دیکھیے تیسرا وہ آدمی کہ جس کو فاقہ لاحق ہوا ہو، بھوک لاحق ہوئی ہو، یہاں تک کہ اس کی قوم کے تین عقل مند لوگ یہ کہہ دے کہ ہاں واقعتاً یہ آدمی فاقہ کشی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، یہ فاقے سے ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی دوسروں سے سوال کرنا، مانگنا یہ جائز ہوگا، اور اتنی مقدار میں وہ مانگ سکتا ہے کہ زندگی گزارنے کا سامان وہ پالے، اس سے زیادہ وہ سوال نہیں کر سکتا۔ ورنہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بھکاری بھی ہیں جن کے پاس بھیک مانگ مانگ کر لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو گئے ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما سواہن من المسألۃ یا قبیصۃ سحت، کہ ان لوگوں کے سوا، یعنی یہ جو تین قسمیں بیان کی، ان تین لوگوں کے سوا اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے اے قبیصہ، تو یاد رکھنا کہ وہ حرام ہے۔ یأکلھا صاحبھا سحتا، اس کا صاحب یعنی سوال کرنے والا یہ حرام کھا رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، بڑی پیاری بات اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ تین ہی لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے، تین لوگوں کے علاوہ جو شخص بھی سوال کرے گا تو وہ ایسا ہے گویا کہ وہ حرام کھا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے یا پھر صرف راحت اور آرام کی زندگی گزارنے کے لیے کسی سے قرض لینا یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھیں، اور اگر کوئی شدید حاجت، کوئی شدید مصیبت لاحق ہوئی ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے بھی اجازت دی ہے۔ آپ نے دوسری حدیث سنی کہ اگر کسی کے اوپر ایسی مصیبت آ گئی کہ مال بھی برباد ہو گیا تو اب اس کے لیے سوال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن صرف کوئی آدمی عیش آرام کی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں سے پیسے مانگتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو ایسا شخص، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کیا کر رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ بغیر ضرورت شدیدہ کے، شدید ضرورت کے سوا کسی بھی شخص کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنی ضرورت، اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھے، اور اللہ سے یہ حسن ظن رکھے، یہ گمان رکھے اور یہ یقین رکھے کہ جو بھی میں اللہ سے مانگوں گا اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت ضرور ضرور میری دعا کو قبول کریں گے۔ تو آج کے یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
ان حدیثوں کا آپ اچھے سے سمجھیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔